بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشتکار بھائیوں، محکمہ زراعت نے بہت سارے نئے منصوبے شروع کر رکھے ہیں جو کاشتکار کی فلاح و بہبود کے لیے اور ہمارے زراعت کی نشو و نما اور ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی شمولیت، آپ کی شرکت، کیونکہ آپ کی شمولیت سے، آپ کی شرکت سے اور آپ کی اس میں دلچسپی سے ہی یہ محکمہ زراعت جو ہے اس اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے اور پنجاب میں زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب جس طرح سے آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ گرین ٹریکٹر اسکیم جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے خصوصی انیشیٹو تھا، وہ اب اس کی درخواستیں کا جو مرحلہ ہے وہ کنکلوڈ ہو چکا۔ 9500 ٹوٹل ٹریکٹر پنجاب میں تقسیم ہونی ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ 15 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جو کہ لوگوں نے آن لائن بھی اپلائی کیا، اور جن کے موضوع کمپیوٹرائز نہیں تھے انہوں نے ہمارے پاس مختلف جو مراکز قائم تھے محکمہ زراعت کے دفاتر میں، وہاں آ کر انہوں نے مینول درخواستیں بھی دی ہیں۔ تو اب اس کی سکروٹنی شروع ہے اور 20 اکتوبر کو اس کی کمپیوٹرائز قراندازی ہوگی۔ 9500 خوش نصیب کاشتکاروں میں یہ ٹریکٹر تقسیم کیے جائیں گے۔ اب ٹریکٹر کا یہ ہے کہ صرف آپ نے 3 سال تک اس کو سیل نہیں کر سکتے، اور آپ نے جیسے ہی آپ کی قراندازی ہوتی ہے تو آپ نے جو ہمارے رجسٹر ڈیلرز ہیں اس کے ٹریکٹر کے لیے، جو رجسٹر ڈیلر ہیں، وہاں پہ جا کے آپ بکنگ کروائیں گے۔ 15 سے 20 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا، بکنگ کرائیں گے اور آپ نے ٹریکٹر کے مالک ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو اب دوسرا منصوبہ اس کے ساتھ اب شروع کیا گیا ہے وہ زرعی آلات کی فراہمی ہے۔ زرعی مشینری جو ہے، جو ٹریکٹر آگے چلاتا ہے، وہ بھی سکیم شروع کی گئی ہے۔ اس میں تقریباً 35 مختلف قسم کے جدید زرعی آلات ہیں، جو کہ آپ نے زرعی انجینئر کے دفتر سے درخواست فارم لینا ہے اور اپنا فرد ملکیت ساتھ لگانا ہے۔ پنجاب کے جو آپاش اضلاع ہیں ان میں 25 ایکڑ یا اس سے کم زمین کے مالک یا ٹھیکیدار، اور اسی طرح جو پوٹھوار کے ہیں وہ 35 ایکڑ یا اس سے کم اراضی کے جو مالک ہیں وہ اس درخواست میں یا پھر اس اسکیم میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ 60% سبسڈی کے اوپر یہ آپ کو جو ہے نا زرعی آلات ملیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے، اچھا پروجیکٹ ہے۔ اس کی 31 اکتوبر لاسٹ تاریخ ہے، تو آپ اس میں فی الفور آپ اپنے آپ کو اپلائی کریں، اور اس اسکیم میں 60% سبسڈی کے اوپر یہ اسکیم ہے، اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سموگ کا مسئلہ ہے اور ابھی سردیاں آ رہی ہیں، تو ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ رائس چاول جو ہے ابھی جیسے وہ پکتا ہے تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اور باقی جو فصلات ہیں اس کی مڈ کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ایک اسکیم شروع کی گئی ہے کہ آپ کے لیے جو سپر سیڈر ہے وہ اس کے اوپر بھی سبسڈی 60% رکھی گئی ہے، اور اسی طرح رائس سٹرا شیلر جو ہے چاپر ہے اس کے اوپر بھی 60% سبسڈی رکھی گئی ہے۔ تو یہ بھی آپ جو ہے لے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو سبسڈی ہے وہ آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں۔ تو 5000 جو ہے سپر سیڈر پنجاب میں تقسیم کیے جائیں گے، اور اسی طرح 2000 جو ہے رائس شریڈر جو ہے نا سٹرا شریڈر، یہ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ تو اس طرح سموک کے اوپر بھی کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کو جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ربی کے لیے فصل تیار کرنی ہے، آگے رقبہ تیار کرنا ہے، تو آپ فی الفور یہ رقبہ جو ہے نا اس طریقے سے یہ جو آلات ہیں اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اب کسان کارڈ کا جو اجرا ہے وہ جاری ہے، کسان کارڈ لوگ اپلائی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ اوپن ہے۔ کاشتکار اپنے آپ کو جو بھی جن کے پاس 1 ایکڑ سے لے کر 12.5 ایکڑ تک کا رقبہ ہے، کمپیوٹرائز موضوعات ہیں، وہ کسان کارڈ اپلائی کرتے رہیں۔ کسان کارڈ 10 لاکھ اب تک درخواستیں کسان کارڈ کی موصول ہو چکی ہیں، اور جتنے بھی اب کسان کارڈ ہمارے پاس مراکز میں آ رہے ہیں اور ان کو تقسیم بھی ہو رہے ہیں، ان کو مل بھی رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو سبسڈی ہے وہ بھی کاشتکار کلیم کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ کاشتکاروں کو صوبہ پنجاب میں یہ کسان کارڈ تقسیم ہونے ہیں، اور 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے نا فی
جو آپ کا کسان کارڈ ہے اس میں رکھا گیا ہے، اور یہ 150 ارب جو ہے وہ صرف کسان کارڈ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح 9 ارب کی ایک اور اسکیم ہے جو کہ سولرائزیشن پروگرام ہے۔ تو حکومت پنجاب محکمہ زراعت 7,000 شمسی ٹیوبل لگانے جا رہا ہے۔ یہ بھی اسکیم آپ کے پاس آنے والی ہے، اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں، اور محکمہ زراعت کے جو دفاتر ہیں، واٹر مینجمنٹ کا جو دفتر ہے اس کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں، تو یہ بھی اسکیم انشاءاللہ آپ کو جلد جو ہے نا ایڈورٹیز ہوتے ہوئے ملے گی، اور آپ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح ماڈل زرعی فارمز کا قیام کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے 1.25 ارب جو رقم ہے وہ مختص کر دی گئی ہے۔ ابھی 4 ماڈل زرعی فارم بنا دیے گئے ہیں، ملتان، بہاولپور، سرگودا اور سہیوال میں یہ 4 ماڈل زرعی فارم بنا دیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا جائے گا کہ آپ جس طرح سے ایک عام سپر سٹور ہوتا ہے، ایک قسم کا سپر سٹور کے طور پہ عمل کرے گا یہ ماڈل زرعی فارمز جو ہیں۔ یہاں پہ آپ ایڈوائزری سروس بھی لے سکتے ہیں، ایکسپرٹس موجود ہوں گے، مشینری کا ڈسپلے ہے، آپ مشینری پرچیز بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مشینری جو ہے آپ کرائے کے اوپر لے کر بھی اس کو اپنے مختلف مقاصد میں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ خصوصی طور پہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ جب گندم کی گھائی کا سیزن ہوتا ہے تو تھریشر کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو تھریشر بھی اس میں رکھے گئے ہیں ماڈل زرعی فارم میں۔ تو وہ ماڈل زرعی فارم میں آپ جائیں گے، وہاں پہ اپنی درخواست جمع کرائیں گے، اور آپ کرائے کے اوپر جو ہے کوئی بھی مشینری آپ لینا چاہتے ہیں، وہ کاشتکار جن کے اوپر جو اتنا فرصت نہیں ہے کہ وہ خود اپنے جیب سے یہ پرچیز کر سکتے ہیں، تو وہ ادھار کے اوپر یا پھر وہ آپ سمجھ لیں کرائے کے اوپر یہ مشینری محکمہ سے لیں گے، اور اس کا جو ہے نا نامینل سے جو چارجز ہیں وہ ادا کریں گے، اور آپ جو ہے نا اپنی زمین کو اس طریقے سے جدید طریقے سے یا جدید خطوط پہ استوار کر سکیں گے اور تیار کر سکیں گے۔ اب اسی طرح سے ایک اور جو منصوبہ ہے وہ ہے تیل دار اجناس کو فروغ دینے کا۔ جس طرح آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کا 14% ہم پیدا کرتے ہیں، تیل دار جو ہے ایڈیبل آئل یا پھر خوردنی تیل پیدا کرتے ہیں، اور باقی جو ہے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور جس کا بہت خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ ہمارا جو پیٹرول یا پھر آئل ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو امپورٹ ہے وہ ایڈیبل آئل کی ہے، تو لہٰذا آپ نے تیل دار اجناس کو یہ ابھی جو ہے جس طرح سے اب جو اس وقت کینولا لگ سکتا ہے، سویابین اس وقت کاشت ہو سکتا ہے، اور تیل کے لیے جو ہے وہ خریف کی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ منصوبہ رکھا گیا ہے۔ 3 سال کا یہ منصوبہ ہے۔ وہ کاشتکار جو کہ یہ 3 ایکڑ کا یہ کوئی بھی ان میں سے تل، سویابین اور کینولا میں سے جو بھی کاشت کرے گا، اس کو 30,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے حکومت کی طرف سے حوصلہ افزائی کی رقم ملے گی۔ تو اس کا جو ہے یہ 15 اکتوبر آخری تاریخ ہے، اور 18 اکتوبر کو اس کی قراردادی ہونی ہے۔ تو فی الفور رش کریں، ہم محکمہ زراعت کے دفاتر میں جائیں، اور جو اضلاع ہیں اس میں مختلف اضلاع 21 اضلاع جو ہے رکھے گئے ہیں، جس میں اب یہ جو ہے ہمارا خطہ پٹوار میں اٹک اور چکوال بھی شامل ہیں، تو آپ اور باقی بہت سارے اضلاع ہیں جو ہم نے دے دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اضلاع کے جتنے بھی کاشتکار ہیں وہ اس سکیم میں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور سکیم جو کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ٹماٹر اور پیاز کی اکثر ہمارا ایک خاص سپیم آتا ہے جس میں قلت آ جاتی ہے، تو محکمہ زراعت حکومت پنجاب نے یہ اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹماٹر کا اور پیاز کا کم از کم 1,000 ایکڑ جو رقبہ ہے وہ بڑھانا ہے۔ وقت کے سال کے ساتھ ساتھ یہ رقبہ ہے ڈراسٹک اس میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ 2020 سے آنورڈ جو ہے رقبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور پروڈکشن بھی کم ہو رہی ہے، لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کاشتکاروں کو سبسڈی دی جائے گی۔ جو کہ سیزنل ٹماٹر ہیں اس کے اوپر بھی سبسڈی دی جائے گی، اور کچھ اضلاع اس میں سلیکٹ کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح آف سیزن جو ٹماٹر ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے اسکیم بھی شروع کی ہے اور سبسڈی بھی دی ہے۔ آف سیزن میں یہ ہے صرف کیونکہ آپ کو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں یہ ٹنل لگانا پڑتا ہے، تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جو مختص کر دیے گئے ہیں، جن میں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے
یہ ٹیمپریچر 35 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے نا وہاں اس سے اگر اوپر چلا جاتا ہے ٹماٹر تب جل جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے سردیوں میں اگر آپ نے کور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کور کرنا پڑتا ہے. تو جو ہے خوشاب کا کچھ ایریا ہے کٹھا سنگرال کٹھا مسریال وہ بہترین ہے اس علاقے کے لیے. خصوصی طور پہ سردیوں میں شمال کی طرف سے جو ٹھنڈی یک بستہ ہوائیں آتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایسے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں جس سے یک بستہ جو ہوائیں ہیں وہ رک جاتی ہیں. اور کٹھا سنگرال کٹھا مسریال کا جو ایریا ہے بہت اچھا ٹماٹر جو ہے آف سیزن وہاں پہ کاشت ہو سکتا ہے. ابھی کاشتکار لگا بھی رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے کلر کہار کا کچھ ایریا ہے میانی کا ہے اور بوچھال کلاں کا ہے دلہ کا علاقہ ہے یہاں پہ بھی لوگ کاشتکاری کر رہے ہیں اور 200 ایکڑ تک تقریباً ٹماٹر لوگ یہاں پہ لگا چکے ہیں. تو آپ ایسے ایریاز کو وزٹ کریں جا کے خوشاب کے ایریاز کو اسی طرح کلر کہار کے ایریاز کو. یقیناً طور پہ مری میں کہوٹا میں اور کوٹلی ستیاں میں بھی ایسی ضرور بیلٹ ہوں گے جو شمال کی سائیڈ پہ جہاں پہ پہاڑی سلسلہ آتا ہے سردیوں میں وہ ہوا کو روکتا ہے یک بستہ ہوا کو تو وہ قدرتی طور پہ نیچرلی جو ہے نا آپ کا یہ بیلٹ کا کام کرتا ہے. تو آپ سارے جو آپ 1,00,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے حکومت اس کی سبسڈی آپ کو دے گی اگر آپ لگائیں گے. سبسڈی سے مراد حوصلہ افزائی کے لیے یہ رقم دی جائے گی آپ کو اگر آپ کاشتکاری کرتے ہیں یا ٹنل لگاتے ہیں یا پھر اوپن لگاتے ہیں. تو ان گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں محکمہ زراعت کے اس پہ فائدہ اٹھائیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ملک کی زرعی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں.